بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ایوری ون، ہوپ یو آر آل فائن اینڈ انجوائنگ گڈ ہیلتھ۔ ویلکم ٹو دا ورلڈ وائڈ زوالوجی۔ آج جو ہم ٹاپک ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے 4 اپروچز ٹو اینیمل بیہیویئر، یعنی آج ہم یہ پڑھیں گے کہ ہم اینیمل بیہیویئر کو اپروچ کرنے کے لیے، یعنی یہ جاننے کے لیے کہ ایک اینیمل کیسے بیہیو کرتا ہے اور کون کون سے فیکٹر اس پہ افیکٹ کرتے ہیں، تو اس کو جاننے کے لیے ہمارے پاس 4 اپروچز ہوتے ہیں، 4 طریقے ہوتے ہیں جس سے ہم یہ انالائز کرتے ہیں کہ ایک اینیمل ایک پرٹیکولر بیہیویئر کیوں شو کر رہا ہے، اس کے پیچھے کیا وجہ ہے۔ اگر وہ کوئی بیہیویئر شو کر رہا ہے تو وہ اس کے جینز کے ساتھ کیسے لنک کرتا ہے، اس کے ہارمونز کے ساتھ کیسے لنک کرتا ہے، اس کے انوائرمنٹ کے ساتھ کیسے لنک کرتا ہے، اور اس کے ریلیٹڈ اور نان ریلیٹڈ آرگنیزم کے ساتھ کیسے لنک کرتا ہے۔ ایسا بایولوجسٹ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ جو نیچرلسٹ ہیں اور فلاسفرز ہیں وہ صدیوں سے اینیمل بیہیویئر کو آبزرو کرتے ہوئے آ رہے ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ جو زیادہ پروگریس ہوئی ہے، وہ زیادہ جو اینیمل بیہیویئر کو زیادہ جانا گیا ہے، اس کو زیادہ انالائز کیا گیا ہے، وہ لاسٹ سینچری کے اندر کیا گیا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں 4 اپروچز کے بارے میں کہ 4 اپروچز کون کون سی ہیں۔ تو 4 اپروچز میں سب سے پہلے آتی ہے کمپیریٹیو سائیکالوجی، پھر ایتھولوجی، بیہیویئر ایکولوجی اور سوشل بایولوجی۔ یہ جو چاروں اپروچز ہیں ہم ان کو یوز کرتے ہیں اور پھر ہم انالائز کرتے ہیں کہ ایک اینیمل کیسے بیہیو کر رہا ہے، کیوں بیہیو کر رہا ہے اور اس کے پیچھے کیا وجہ ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کمپیریٹیو سائیکالوجی کی۔ تو کمپیریٹیو جو سائیکالوجی ہے وہ بیسیکلی اسٹڈی آف اینیمل ہے ان آرڈر ٹو فائنڈ آؤٹ اباؤٹ ہیومنس۔ اب آپ سب لوگوں کو پتہ ہے کہ جو ایک ازمپشن ہے وہ یہ ہے کہ جو آرگنیزمس ہیں یا تمام اسپیشی ہیں وہ ایک دوسرے سے بیہیویئر کے اندر کچھ حد تک ملتی جلتی ہیں، اور جو نالج ہمیں ریٹ سے، ڈاگ سے، کیٹ سے اور جو دوسرے اینیملز ہیں جیسے ریبٹس ہو گئے، ان سب کی اسٹڈی سے ریلیٹڈ یا ان سب کی اسٹڈی کر کے ہم ان کو جنرلائز کر سکتے ہیں ہیومنس کے لیے۔ یعنی کہ اگر ہم کوئی ویکسین بنا رہے ہیں تو ہم اس کا پہلے ٹرائل کس پہ کرتے ہیں؟ ریٹس پہ کرتے ہیں، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ہیومنس کے لیے بیسٹ ہوگی کہ نہیں۔ اسی طریقے سے ریٹس، ڈاگ، کیٹس اور دوسرے اینیملز کے اوپر اسٹڈی کی جاتی ہے، ان کے ساتھ ایکسپیریمنٹس کیے جاتے ہیں تاکہ ہم ان کو زیادہ سے زیادہ جنرلائز کر سکیں ہیومن کی اسٹڈی کے لیے، ہیومن کی نالج میں اضافے کے لیے اور ان کے بیہیویئر کو مزید جاننے کے لیے۔ تو ہم ایک ایگزامپل ڈسکس کرتے ہیں۔ لارنس جو کہ اینیمل بیہیویئر کے اندر بھی پائنیئر کی حیثیت رکھتے ہیں، انہوں نے 1935 کے اندر ڈکلنگز یعنی ڈکس اور گیز کے ساتھ امپرنٹنگ کے بیہیویئر کو اسٹڈی کیا۔ انہوں نے دیکھا کہ یہ امپرنٹنگ یوزلی کیا ہوتا ہے، میں آپ کو پہلے یہ بتا دوں۔ امپرنٹنگ یہ ہوتا ہے کہ اگر نیو بورن ہے، ان کو ایک خاص وقت میں وہ اپنے مدر کو دیکھتے ہیں اور وہ اپنی مدر کو کاپی کرتے ہیں، یعنی وہ اپنے پیرنٹس کو یا اپنے مدر کو یا فرسٹ ٹائم اس آبجیکٹ کو جس کو وہ دیکھتے ہیں تو اس کی طرح بیہیو کرتے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں امپرنٹنگ، یعنی وہ دوسرے کو کاپی کرتے ہیں کہ وہ کیا کر رہا ہے، تو اس چیز کو کہتے ہیں امپرنٹنگ۔ تو اب پھر میں آپ کو لارنس کے ایکسپیریمنٹ کے بارے میں بتاتی ہوں۔ انہوں نے کیا کیا تھا، ڈکلنگز کے امپرنٹنگ کے بیہیویئر کو چیک کیا تھا، ان کو اسٹڈی کیا تھا، یعنی کہ اب پھر انہوں نے یہ فائنڈ آؤٹ کیا کہ ایک خاص پیریڈ ہوتا ہے انفینسی کا کہ جب ڈکلنگز اٹیچ ہو جاتی ہیں اس کے ساتھ جس کو وہ پہلی بار دیکھتے ہیں، یا اس اپنی مدر کے ساتھ یا اپنے پیرنٹس کے ساتھ اٹیچ ہو جاتے ہیں، اور یہ وہ والی اپرچونٹی ہوتی ہے کہ جس کے اندر وہ سیکھتے ہیں کہ ہم نے کیسے امپرنٹ کرنا ہے، کیسے اٹیچ کرنا ہے۔ اگر یہ خاص پیریڈ ان کو نہ مل پائے، اگر وہ اس خاص پیریڈ کے اندر اپنے پیرنٹس کو نہ دیکھ سکیں یا وہ کسی اور آبجیکٹ کو دیکھیں، تو وہ اپنے پیرنٹس کی بجائے کسی اور کو امپرنٹ کریں گے، اور یہ خاص پیریڈ ہوتا ہے، یعنی ایک خاص وقت ہوتا ہے کہ وہ جب امپرنٹنگ سیکھتے ہیں۔ اگر وہ ایک خاص وقت گزر گیا تو اس کے بعد وہ اپنے پیرنٹس کو امپرنٹ کریں گے ہی نہیں، چاہے وہ ان کو پاس آ بھی۔ تو لارنس نے جو ایکسپیریمنٹ کیا تھا اس میں انہوں نے اپنے آپ کو خود ایز امپرنٹنگ آبجیکٹ یوز کیا تھا۔ انہوں نے ڈکلنگ کو اس خاص پیریڈ کے اندر اٹیچمنٹ کی اپنے ساتھ، یعنی ان کو اس خاص پیریڈ کے اندر ان کے ساتھ وقت گزارا جس میں امپرنٹنگ ہوتی ہے۔ تو انہوں نے دیکھا کہ وہ جو ڈکلنگ تھی وہ اپنی مدر کی بجائے لارنس کو امپرنٹ کر رہی تھی، یعنی جہاں جہاں لارنس جاتے تھے وہ ڈکلنگ لارنس کے پیچھے 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 جاتے تھے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ایک خاص وقت ایسا ہے کہ جس کے اندر امپرنٹنگ ہوتی ہے، اگر وہ خاص وقت گزر جائے تو اس کے بعد امپرنٹنگ نہیں ہوتی۔
اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کمپیریٹیو سائیکالوجی کی اسٹڈی کے اندر ہم کون کون سے فیکٹر کو زیادہ فوکس کرتے ہیں، کون کون سے فیکٹر ہیں جن کے اسٹڈی کے اوپر ہم زیادہ فوکس کرتے ہیں. تو وہ ہیں جینیٹکس، نیورل بیسس اور ہارمونل بیسس. یعنی کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر ایک اینیمل کوئی بیہیویئر شو کر رہا ہے تو اس کے پیچھے اس کے کون سے جینز انوالو ہیں، اور اگر کون سے جین انوالو ہے تو اس جین کا کوڈون کیا ہے، یعنی اس جین کی فارمیشن کیا ہے، اور اگر اس جین کے کوڈونز ہیں تو وہ کوڈونز کون سی پروٹین کو فارم کر رہے ہیں، اور وہ پروٹین کا ایکشن کیا ہے، اس پروٹین کا فنکشن کیا ہے، اور اس کا ٹارگٹ آرگن کون سا ہے، یا اس کے ٹارگٹ آرگنز کون سے ہیں. تو ہم یہ ساری اسٹڈی کرتے ہیں کمپیریٹیو سائیکالوجی کے اندر. جیسا کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا تھا کہ لارنس کے ایکسپیریمنٹ کے اندر کہ ایک کریٹیکل فیز ہوتا ہے جس کے اندر وہ کیا کرتے ہیں، امپرنٹ کرتے ہیں. اگر وہ فیز چلا جاتا ہے تو وہ اس کے بعد امپرنٹ نہیں کرتے، یعنی کہ اس کا مطلب ہے کہ وہ اس کے اندر تب وہ لرننگ کر رہے ہوتے ہیں، یعنی وہ خاص پیریڈ ہے جس کے اندر وہ لرننگ کریں گے. یعنی ہارمونل چینج آئیں گی ان کے اندر کہ یعنی یہ ہارمونل چینج ہے، یہ جینیٹک چینجز آ رہی ہیں ان کے اندر، یہ نیورل ایکٹیویٹی ان کے اندر ہو رہی ہے، یہ اسی خاص وقت کے اندر امپرنٹ کریں گے، اور اگر وہ وقت گزر گیا تو اس کے بعد وہ امپرنٹ نہیں کریں گے. تو اب یہ ہے کہ ہم اس اسٹڈی کے اندر کمپیریٹیو سائیکالوجی کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں، ہم وہ ساری انفارمیشن اکٹھی کرتے ہیں، وہ سارے ایکسپیریمنٹس کرتے ہیں کہ جس سے ہمیں یہ پتہ چل سکے کہ اینیمل بیہیویئر جو شو کر رہا ہے وہ کس طرح کا بیہیویئر ہے، اور وہ کون سے انوائرمنٹ کے اندر کیا بیہیویئر شو کر رہا ہے. جیسے کہ ہم ایکسپیریمنٹ کنڈکٹ کرتے ہیں، اب اس ایکسپیریمنٹ کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں، یا ہم اسے آرٹیفیشیل انوائرمنٹ پرووائڈ کرتے ہیں یا اس کا نیچرل انوائرمنٹ پرووائڈ کرتے ہیں. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے سائنٹسٹ کے اوپر یا اسٹڈی کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اسے آرٹیفیشیل انوائرمنٹ میں بھی رکھ سکتے ہیں یا نیچرل انوائرمنٹ میں بھی رکھ سکتے ہیں. تو اب اس کے اندر وہ دیکھتے ہیں کہ اینیمل کی ساری انفارمیشن اور پروسیسز سب کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ کون کون سی انفارمیشن گین کر رہا ہے، کون کون سے پروسیسز کر رہا ہے، اور اس کے بیہیویئر کا جو پیٹرن ہے وہ کیسا ہے، اور اس کا رسپانس اس کی سراؤنڈنگ کے ساتھ کیسا ہے، اور وہ کون سے انوائرمنٹ کے اندر کون سے وقت کے اندر کس پرٹیکولر اسٹیمولائی کے اگینسٹ کوئی ریئیکشن شو کر رہا ہے، کوئی بیہیویئر شو کر رہا ہے. تو یہ ساری اسٹڈی ہم کرتے ہیں کمپیریٹیو سائیکالوجی کے اندر. جو ہماری سیکنڈ اپروچ ہے وہ ہے ایتھولوجی. ایتھولوجی بیسیکلی ایک گریک ورڈ ہے جس کا مطلب ہے ڈپکٹنگ کریکٹر، یعنی کہ کسی کریکٹر کو شو کرنا. اب اس کے اندر ہم بات کرتے ہیں کہ ایتھولوجی ہوتی کیا ہے. ایتھولوجی بیسیکلی اسٹڈی ہے اینیمل بیہیویئر کی، لیکن ہم اس کے اندر زیادہ فوکس کرتے ہیں ایوولوشن کے اوپر اور اس کے نیچرل انوائرمنٹ کے اوپر. یعنی کہ اگر ایک اینیمل کوئی بیہیویئر شو کر رہا ہے، یعنی کہ جیسے سنگنگ ہے برڈ کے اندر، تو وہ برڈ جیسے سنگنگ کر رہا ہے، کیا اس کے انسیسٹر بھی ایسی ہی سنگنگ کرتے تھے، یا پھر اس کے اندر کوئی چینج آیا ہے، یا پھر اس کے اندر کوئی جینیٹک بیسس یا لوکیشن کے چینج ہونے کی وجہ سے جین چینج آیا ہے. تو اس کی اسٹڈی کی جاتی ہے، یعنی اس کے پورے انسیسٹرز کو دیکھا جاتا ہے کہ ان کے اندر بھی ایسی ہی وائس تھی یا پھر ان کے اندر چینجز آئی ہیں. اور نیچرل انوائرمنٹ سے یہ مراد ہے کہ ہم ان کے نیچرل انوائرمنٹ کے اندر چیک کرتے ہیں کہ ان کا بیہیویئر نیچرل انوائرمنٹ کے اندر کیسا ہے. یعنی کہ اگر وہ سنگ کر رہے ہیں تو ان کا یہ نیچرل انوائرمنٹ کے اندر ان کا سنگنگ بیہیویئر کیسا ہے. 3 جو مین سائنٹسٹ تھے، 3 جو مین ایتھولوجسٹ تھے، وہ تھے کونریڈ لارنس، نیکو ٹنبرگن اور کارل وان فرش. ان کو نوبل پرائز بھی دیا گیا تھا، جن کو ان تینوں نے شیئر کیا تھا 1973 کے اندر. تو بیسکلی اس کے بارے میں لارنس کے ایک ایکسپیریمنٹ کے بارے میں نے آپ کو اپنی ویڈیو کے شروع میں بتا دیا ہے. اب یہ ہے کہ ایتھولوجسٹ جو بیسکلی فوکس کرتے ہیں وہ یہ فوکس کرتے ہیں اینیمل کے اوریجن کے اندر اور ایوولوشن کے اندر اور ان کے بیہیویئر پیٹرنز کے اوپر. اب جو ایتھولوجسٹ ہیں وہ زیادہ تر انٹرسٹ لیتے ہیں اینیمل کے کمیونیکیشن کے اندر، ان کے میٹنگ بیہیویئر کے اندر اور ان کے سوشل بیہیویئرل ایکٹیویٹیز کے اندر. اب اگلا جو ہماری اپروچ ہے وہ ہے بیہیویئرل ایکولوجی. اس کے اندر جو ایکولوجیکل جو سارے ایکسپیکٹ ہوتے ہیں، یعنی جو بھی انوائرمنٹ کے اندر بیہیویئر شو ہو رہا ہے ریلیٹڈ ٹو دیئر آرگنیزم، ریلیٹڈ ٹو دیئر
کلوزلی ریلیٹڈ آرگنیزم اور ڈسٹینٹ ریلیٹڈ آرگنیزم، ان کے ساتھ جتنا بھی سارا ان کا ایکولوجیکل اسپیکٹس ہیں، یعنی ان کے جو بھی سارے ان کے ساتھ ریلیشنز ہیں، جو بھی سارے ان کی ایکٹیویٹیز ہیں، یعنی کہ جب وہ اپنے ریلیٹیو اسپیشی کے ساتھ ہوتے ہیں تو ان کی کیا ایکٹیویٹیز ہیں، اگر وہ اپنے نان ریلیٹیو اسپیشی کے ساتھ ہوتے ہیں تو ان کی کیا ایکٹیویٹیز ہیں. تو ہم ان سب کو بیہیویئرل ایکولوجی کے اندر اسٹڈی کرتے ہیں. جیسا کہ پریڈیٹر اور پرے انٹریکشنز ہیں، جیسے کہ اگر پریڈیٹر ہے اور پرے ہے تو پریڈیٹر کی موجودگی کے اندر کیسے ایکٹ کرتا ہے اور اس کی غیر موجودگی کے اندر کیسے انٹریکٹ کرتا ہے، یہ ساری باتیں ہم اس کے اندر اسٹڈی کرتے ہیں. جیسے کہ ہوگی فوریجنگ اسٹریٹجیز. اب فوریجنگ اسٹریٹجیز یہ ہیں کہ اگر ایک اینیمل فوریج کر رہا ہے، یعنی اپنے فوڈ کو ڈھونڈ رہا ہے، تو اس کے اندر وہ یہ دیکھتا ہے کہ پریڈیٹر ہے یا نہیں ہے. اب اگر ایک پریڈیٹر موجود ہوگا تو وہ فریلی فوریج کرے گا، کیونکہ اسے پتہ ہے یہاں پہ پریڈیٹر موجود نہیں ہے، مجھے کوئی خطرہ نہیں ہے، تو وہ آرام سے فوریجنگ کرے گا. لیکن اگر اسے پتہ ہے کہ کوئی پریڈیٹر یہاں پہ ہے اور کہ پریڈیٹر کے آنے کا وقت ہے، تو وہ بہت محتاط ہو کے فوریجنگ کرے گا. اس کی ویجیلنس انکریز ہو جائے گی، یعنی کہ وہ تلاش بھی کرے گا اور ساتھ ساتھ چوکنا بھی رہے گا اور ادھر ادھر بھی دیکھتا رہے گا. تو فوریجنگ اسٹریٹجیز ہوگی. اس کے بعد ان کے ریپروڈکٹیو اسٹریٹجیز کیسی ہیں، یعنی سیزنل ہیں اور لیٹر سائز کتنا ہے، یہ ساری ہم بیہیویئرل ایکولوجیز میں اسٹڈی کرتے ہیں. اب اگلا ہیبیٹیٹ سلیکشن ہے کہ انہوں نے کون سا ہیبیٹیٹ سلیکٹ کرنا ہے اور مائگریشن کرنی ہے یا نیویگیشن کرنی ہے، یہ سارا کچھ بیہیویئرل ایکولوجی کے اندر آ جاتا ہے. اب دو طرح کے کمپٹیشن ہوتے ہیں، ایک ہو گیا انٹر اسپیسیفک کمپٹیشن اور دوسرا ہو گیا انٹرا اسپیسیفک کمپٹیشن. انٹر اسپیسیفک کمپٹیشن یہ ہوتا ہے دا کمپٹیشن بٹوین ٹو اسپیشیز، یعنی کہ دو اسپیشیز کے درمیان میں اگر کوئی کمپٹیشن ہو رہا ہے تو اس کو ہم کہیں گے انٹر اسپیسیفک. یعنی کہ اگر کوئی فوڈ سورس ہے جہاں پہ فوڈ ہے، اب جیسے کہ ہم اکثر دانہ رکھ دیتے ہیں، اب وہاں پر اسپیروز بھی آتے ہیں اور کروز بھی آتے ہیں. تو اب یہ ہے کہ اس فوڈ کو کروز زیادہ کھائیں گے یا اسپیرو زیادہ کھائیں گی، تو ان دونوں کے اندر آپس میں کمپٹیشن ہوگا. اب آپ کو پتہ ہے کرو کیا کرتا ہے کہ اسپیروز جب بھی آتا ہے تو یا تو اسپیروز اڑ جاتی ہیں یا وہ ان کو خود ہی بھگا دیتا ہے. تو اب اس کے اندر یہ ہوا کہ اب دو ڈیفرنٹ اسپیشیز کے اندر کمپٹیشن ہو گیا، تو ہم اس کو کہیں گے انٹر اسپیسیفک کمپٹیشن. اور دوسرا ہے انٹرا اسپیسیفک کمپٹیشن، یعنی کہ ود ان دا اسپیشی، یعنی سیم اسپیشی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کمپیٹ کر رہے ہیں، چاہے وہ ریپروڈکٹیو ایکشنز ہوں، چاہے وہ فوڈ سورس کے لیے کمپیٹ کر رہے ہوں. تو یہ ساری ان کے جو کمپٹیشنز ہوں گے وہ کیا ہوں گے، انٹرا اسپیسیفک ہوں گے. یعنی کہ اگر کوئی ایک فوڈ لوکیشن ہے وہاں پہ صرف اسپیروز ہی ہیں، تو وہ اسپیروز ایک دوسرے کے ساتھ کمپیٹ کریں گی فوڈ کو حاصل کرنے کے لیے. ہماری جو فورتھ اپروچ ہے وہ ہے سوشیو بایولوجی. تو سوشیو بایولوجی جو ہے وہ بیسکلی اسٹڈی ہے سوشل بیہیویئر کے ایولیوشن کے، یعنی سوشل بایولوجی از دی اسٹڈی آف دی ایولیوشن آف سوشل بیہیویئر. اب اس کے اندر ہم نے دو پہلے اپروچز ابھی پڑھ لی ہیں، یعنی کہ ایتھولوجی ہے اور بیہیویئرل ایکولوجی ہے. ان دونوں کو کمبائن کر کے ہم سوشل بایولوجی کے اندر اسٹڈی کرتے ہیں. اب سوشل بایولوجی کے اندر آپ کو نام سے ہی پتہ لگ رہا ہوگا کہ ہم یہ دیکھتے ہیں ان آرگنیزم کا بیہیویئر زیادہ ہم اسٹڈی کرتے ہیں جو کہ گروپس کے اندر رہتے ہیں، یعنی ایک دوسرے کے ساتھ گروپس کے اندر رہ رہے ہیں، یا تو ان کا سوشل بیہیویئر ایک دوسرے کے ساتھ کیسا ہے، یعنی سیم اسپیشی کا ایک دوسرے کے ساتھ بیہیویئر کیسا ہے اور ڈفرینٹ اسپیشیز کے ساتھ ان کا بیہیویئر کیسا ہے. تو وہ ساری ہم اسٹڈی کرتے ہیں سوشل بایولوجی کے اندر. تو یہ تھی ہماری 4 اپروچز. تو آج کے لیے اتنا ہی. تھینک یو سو مچ. میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا، اس کو شیئر کیجئے گا اور لائک کیجئے گا. اور اگر آپ کو کوئی چیز سمجھ نہ آئی ہو تو آپ مجھ سے کمنٹ سیکشن میں پوچھ لیجئے گا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں کسی ٹاپک کے اوپر ویڈیو بنا کر آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں تو وہ بھی مینشن کیجئے گا. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.